بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعات، آج میں آپ لوگوں کو 15 شعبان کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ بہت سارے لوگ اس بات سے ناآشنا ہیں، معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو پوری رات نوافل پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ نوافل جو لوگ پڑھتے ہیں کہ فلاں کے لیے 2 رکعت، فلاں میں 2 رکعت، فلاں میں یہ سورہ پڑھنا ہے، فلاں میں وہ سورہ پڑھنا ہے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ 15 شعبان کی رات عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ یہی عبادت کی جائے۔ ہاں، اگر کرنا ہے عبادت تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے بن پڑے، زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں۔ 15 شعبان کی رات میں بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد نہانا چاہیے۔ یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے، کہیں لکھا نہیں ہے کہ غسل کریں گے تو اس پر بہت ثواب ہے، جتنے بال بھیگیں گے ہر بال کے جو قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے برابر ثواب ہے۔ نہ جانے عورتیں کیا کیا بولتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نہانے کی ضرورت ہے، تم ناپاک ہو تو نہا لو، وہ بھی دن میں نہا لو، رات میں نہانا ضروری نہیں ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے، پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ دراصل 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک تعالی فرشتہ اجل کو اس سال کن کن لوگوں کی موت ہوگی وہ نام لوح محفوظ سے فرشتہ اجل یعنی ملک الموت کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کی اموات ہیں جن کی روحیں تم کو نکالنا ہے۔ سال بھر جن لوگوں کا انتقال ہوگا، کون کون سے وقت میں کون مرے گا، یہ نام اور وقت کی لسٹ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہے ان کو دی جاتی ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یا ہمارے نبی کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ کوئی خاص عبادت کی جائے یا غسل کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ہم پاک صاف ہیں تو بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے میں وہ بتاؤں گی ترتیب وار۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل پوری زندگی کیا تھا۔ آپ کی زندگی میں 15 شعبان کئی مرتبہ آئی، تو آپ نے کیا کیا؟ ایسے تو آپ کے معمولات میں ہے کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیض کا روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 روزہ 10 روزے کے برابر ہے اور یہ 3 روزہ 30 روزے کے برابر ہے۔ یعنی اگر تم 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیے تو تمہیں 3 روزے کے برابر 30 روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا معمول تھا، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات آ رہی ہے
اور اہتمام ہم کرتے ہیں عبادت کا، جو بھی جس سے بن پڑے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کا۔ لوگوں میں معمول یہ ہے، لوگوں کا دستور یہ ہے کہ 14 اور 15 کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو 2 ہی روزے ہوئے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شب برات کا روزہ ہے۔ حالانکہ شب برات کا کوئی روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس نیکی پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ ثابت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم جوڑنا چاہیں ہماری بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ثابت یہ ہے کہ 13، 14، 15 کو رکھ لو روزہ، تاکہ حضور کی ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور 3 روزہ جو 30 روزے کے برابر ہے اس کا بھی ثواب مل جائے، ایک سنت بھی ادا ہو گئی اور تمہاری شب برات بھی ہو گئی۔ اچھا، یہ 3 روزہ تو ہم کو رکھنا ہے۔ اگر کسی کا روزہ رمضان کا چھوٹا ہوا ہے، قضا روزہ ہے، تو یہ 3 روزے جو وہ رکھے گا تو نفل کی نیت نہ کرے، بہتر تو یہ ہے کہ قضائے رمضان بول کے نیت کرے کہ میں نیت کرتی ہوں رمضان المبارک کی قضا روزے کی، جو میری زندگی میں سب سے پہلے چھوٹ گیا۔ اس طرح نیت کر لیں گے تو ہمارا رمضان المبارک کا چھوٹا ہوا روزے کی قضا بھی ہو جائے گی، اور مہینے کے 3 دن جو حضور سے ثابت ہے روزہ رکھنا، اس ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دیکھو، روزے تو ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن نفل کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں، سوال نہیں ہوگا، مگر فرض کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں، فکر یہ کریں کہ پہلے میرا فرض ادا ہو، بعد میں نفل رکھوں گی۔ تو 3 روزے میں میرا خیال ہے پہلے جتنے بھی مائیں بہنیں بوڑھی عورتیں جو پہلے کی یعنی لوگوں کے کہنے پر عمل کرتی تھیں، بہت سارے روزے چھوڑ بھی دیے ہیں، اور جان بوجھ کر بھی چھوڑے ہیں، انجانے میں بھی چھوڑے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے نوافل روزے آئیں تو چاہیے ہمیں کہ قضا روزے کی نیت کر لیں۔ جب ہم قضا روزے کی نیت کریں گے تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور جو ان دنوں کا ثواب ہے، جو ان دنوں کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، وہ مسنون طریقے پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ دونوں طرف سے فائدہ ہے ہمارے لیے۔ تو نمبر 1 یہ بتائی ہوں میں کہ 3 روزہ رکھنا ہے۔ ابھی تک جو لوگ 2 روزہ رکھتے تھے ان کو چاہیے کہ 3 روزہ رکھیں، 13، 14، 15۔ اب اس کے بعد جو میں بتا رہی ہوں وہ یہ کہ نہانا ضروری نہیں ہے، غسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، نہا لیے تو اچھا ہے، لیکن نہانے کے بعد بہت سارے لوگ آدھی رات کو نہاتے ہیں، تو وہ نہانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے تکلیف بھی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی رات کو جب نہا لیتے ہیں تو نہانے کے بعد بدن جب ہلکا ہو جاتا ہے تو انسان کے بدن میں سستی آنے لگتی ہے، اور عبادت کرنے میں ویسا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب نہا دھو لیتا ہے، طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دن میں نہا لو تو بہت اچھا ہے۔ دن میں نہا لیے تمہاری طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی۔ اب مغرب کی نماز ہم اس دن بھی روزہ رکھیں گے جو دن 14 شعبان ہوگا اور 15ویں رات ہوگی، کیونکہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو ہم 14 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اب رات آئی 15 شعبان کی، مغرب کی نماز جب ہم پڑھیں، روزہ افطار کرنے کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اب جو میں بتا رہی وہ دھیان سے سننے والی بات ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز مغرب پڑھنے کے بعد فوراً بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نفل کی نیت باندھنا ہے، اور کیا بولنا ہے
میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل والدین کے مغفرت کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ جب ہم اس طرح نیت کر لیں گے تو 2 رکعت پوری نماز پڑھیں گے، چاہے جو سورہ پڑھنا ہے وہ پڑھو، جس کو جو سورہ آتی ہے وہ پڑھو۔ جب 2 رکعت کا سلام پھیر دیے تو اب جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ 1 یاسین پڑھے، وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد 1 یاسین پڑھے، پھر اس کے بعد یاسین پوری ہو گئی، کھڑے ہو جائے، پھر نیت کرے میں 2 رکعت نماز نفل نیت کرتی ہوں عمر میں برکت کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت پوری پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھو، پھر 1 یاسین پڑھو، یاسین پوری ہو گئی، پھر کھڑے ہو جاؤ، اب پھر نیت کرو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں برکت کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز پوری پڑھ لو، اس کے بعد پھر 1 یاسین پڑھو، اس طرح 6 رکعت نماز ہوگی، 3 یاسین ہوگی۔ اب جب یاسین پوری ہو گئی تو ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو، تم کو جو جو مانگنا ہے۔ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، خیر عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر برائی سے میری حفاظت فرما، ہر شر سے، ہر آنے والی آفت بلا فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق کی جو تنگی ہے اللہ اس کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی اپنے دسترخوان سے ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ سب دعا مانگنا ہے، اور جو جو اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ سب کے لیے جب دعا ہو گئی، سب کچھ مانگ لیے، اب ہو گئی تمہاری نماز، مغرب بعد کا یہ عمل پورا ہو گیا۔ اب تم کو جو کرنا ہے کرو، لیکن عشاء کی نماز اول وقت میں ادا کرو۔ اتنا جب تم پڑھیں گے اور کریں گے نا تو عشاء کی اذان ہونے لگتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز اول وقت میں ادا کیے جائے، پوری 17 رکعت پڑھو، اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو معلوم ہی ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو میں 1 مرتبہ اس ویڈیو میں دہرا دیتی ہوں تاکہ سب لوگوں کو اعادہ ہو جائے، معلوم ہو جائے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کو درست کر دیں۔ میں بتا رہی ہوں کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ نیت کر لیے، اب نیت کرنے کے بعد تم کو ثنا پڑھنا ہے، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد تم کو فوراً 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی 1 سورہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد پڑھنے کے بعد رکوع میں جانا ہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ رکوع سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر بول کر جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ سوہم کلمہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھو، اللہ اکبر بول کے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سوہم کلمہ، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 10 مرتبہ ہر موڑ پر اور 15 مرتبہ شروع میں۔ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب جب کھڑے ہوں گے سجدے سے اوپر کھڑے ہو گئے تو فوراً پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اب ثنا نہیں پڑھنا ہے، اب پھر 15 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، اٹھیں گے 10 مرتبہ، سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ۔ یہ 2 رکعت ہو گئی۔
अब अत्तहियात में बैठना है। अत्तहियात में बैठ के तशहुद पढ़ के फिर खड़े हो जाने अल्लाह अकबर बोलकर, फिर 15 मरतबा शुरू में कर पढ़ना है, फिर सूरे फातिहा और सूरे, इस तरीके से 10-10 मरतबा करके आखिर सजदे तक 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़कर दुरूद इब्राहिम दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेर देना है। ये हमारी सलातुत तस्बीह पूरी हो गई। अब सलातुत तस्बीह पढ़ने के बाद 2 रकात शुक्राना पढ़ लो कि अल्लाह तूने बेहतरीन जिंदगी नवाजाए। 2 रकात सलाते तौबा पढ़ लो। 2 रकात सलातुल इस्तिआना पढ़ लो, हर काम में अल्लाह हमारी मदद फरमाए। 2 रकात सलातुल इस्तिआना और 2 रकात सलातुल इस्तिखारा कि अल्लाह हमारा हर काम खैर आफियत से बना दे। ये नमाज पढ़ने के बाद खूब जी भर के दुआ मांगो, अपनी मग़फ़िरत के लिए, उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपनी औलाद के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए और तमाम उम्मत की भलाई और बेहतरी के लिए ये दुआ सब मांगो। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, हर बिगड़े काम अल्लाह हमारे बना दे, हर मुश्किल परेशानी को तू दूर फरमा दे, हर आफत बला मुसीबत को टाल दे। ये सारी दुआएं मांगना है। अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपनी दुआ में शामिल करना है। ये सब कर लिए, जो जो तुमको मांगना है, जो जो तुम्हें मालूम है। अब हर किसी की अलग अलग हाजत होती है, दुआ होती है, वो अपने एतबार से दुआएं कर ले, लेकिन मैं मोटी मोटी जो दुआएं हैं वो बता दी कि ये मांगो शुरू में। अब उसके बाद तुमको जो काम करना है करो। इतनी नमाज पढ़ लिए तुम। ये नमाज ऐसे वक्त में मैं बोल रही हूँ पढ़ने, इशा की नमाज के बाद, ताकि जब हम जागते रहते हैं, इतने वक्त हम जागते रहते हैं, होश और हवास में रहते हैं, तो बिल्कुल होश में अच्छे तरीके से सुकून के साथ हमारी नमाज हो जाएगी। बहुत सारे लोग आधी रात कर देते हैं और आधी रात के बाद नमाज पढ़ना शुरू करते हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है, सोने लगते हैं। बेहतर ये है कि सोते सोते नमाज मत पढ़ो। जब तुमको नींद नहीं आ रही है, जो वक्त तुम्हारे लिए मुनासिब है शुरू वक्त में, इशा का अव्वल वक्त, उसी वक्त सब नमाज पढ़ लो। अब अगर फिर भी नींद नहीं आ रही है तो कज़ाए उम्री पढ़ो। ज्यादा बेहतर यह है कि तुम कज़ाए उम्री पढ़ो। जिंदगी में बहुत सारी नमाज लोगों की छूट जाती है। नवाफिल मत पढ़ो, कज़ाए उम्री पढ़ो, क्योंकि महशर के मैदान में जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो सबसे पहले सवाल नमाज का होगा और फर्ज नमाज का होगा कि तुमने फर्ज नमाज कितनी पढ़ी और कितनी छोड़ी। सब नमाज तरतीब से पढ़ो। तुमको अगर पढ़ना ही है रात भर नमाज, तो तुम कज़ाए उम्री पढ़ो। यानी कैसे तरतीब बता रही हूँ मैं। पहले फजर की 2 रकत कज़ा पढ़ो, फिर जोहर की 4 रकत कज़ा पढ़ो, फिर असर की 4 रकत कज़ा पढ़ो, फिर मगरिब की 3 रकत कज़ा पढ़ो, फिर इशा की 4 फर्ज और 3 वित्र वाजिब कज़ा पढ़ो। ऐसे ये एक दिन की नमाज हुई। अब तुम जितने दिन की कज़ा कर सकते हो करो। ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि जब तुम नमाज कज़ा कर लोगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको माफ़ फरमा दे। जितनी छूटी हुई नमाजें अगर कज़ा कर लिए तो अल्लाह की रहमत से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला कज़ा करने वालों को भी छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। तो ज़्यादा बेहतर यह है कि पूरी रात कज़ा नमाज पढ़ो। और अगर बहुत नींद आ रही है, नमाज पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे, तो बेहतर यह है कि सो जाओ थोड़ी देर, क्योंकि पूरी रात जागने का हुक्म नहीं दिया गया। जिससे जागा जा सकता है वो जागे, जिसको नींद आ रही है वो थोड़ी देर सो जाए, ताकि तबीयत फ्रेश हो जाए। ज्यादा बेहतर तो यही है रात के शुरू के हिस्से में नमाज पढ़ लो और थोड़ा सो जाओ, फिर सो के उठो तो तहज्जुद पढ़ लो। तहज्जुद का वक्त रहेगा, अलार्म लगा लो तुम 4 बजे का, 4:15 बजे का। तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तहज्जुद तुमसे जितनी हो सके, 2 हो सके 2 पढ़ो, 4 पढ़ो रात की नमाज, लेकिन बेहतर 2-2 रकत करके। अफजल यही है कि जितनी भी नमाज तुम पढ़ो 2-2 रकत। तहज्जुद है, नवाफिल है, तुम पढ़ लो। उसके बाद सहरी कर लो, क्योंकि तुमको कल रोजा भी रखना है। सहरी करने के बाद फिर तुमको जो करना है, तो जैसे सहरी पका रहे हैं, खिला रहे हैं, तो हमें सहरी करते करते, देते देते, खिलाते खिलाते हमें तस्बीह पढ़ते रहना है।
तस्बीह का जिक्र करते रहना, जो भी तस्बीह तुमको आ रही है वो पढ़ो या दरूद शरीफ पढ़ो। अब सहरी कर लिए तो उसके बाद अब वक्त बच रहा है, अगर फजर का वक्त तो थोड़ा टाइम तक बाकी है, तो तुम क्या करो, कुरान की तिलावत करने लगो। कुरान की तिलावत करो और कुरान की तिलावत अच्छी करो देर तक। उसके बाद जब फजर की अजान हो तो फजर की नमाज पढ़ो और नमाज के बाद फिर पूरी रात तुम इबादत किए हैं, अब अच्छी तरीके से पूरी फिर दुआएं रिपीट कर लो, दोबारा मांग लो। जो जो शुरू में तुम मांगे है ना, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारी उम्र में बरकत दे, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे, पूरी उम्मत की उम्र में बरकत दे, खैर आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, हर बीमारी बला आफत से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमारे बिगड़े कामों को बना, हमारे अधूरे काम को मुकम्मल फरमा। ये सब दुआ मांगना है। हर ख़ास तौर पर अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए दुआ करो, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करो कि अल्लाह हर जुल्म सितम करने वाले को तू निस्त नाबूद कर दे और मजलूमों पर रहम फरमा दे, उनके लिए खाने पीने के रहने के असबाब मुहैया फरमा दे। जो जैसे तुमको बन पड़े वैसे मांगो दुआ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही वही मांगो, अपने जुमले में भी मांग सकते। फजर की नमाज के बाद खूब दुआ मांग लो और उसके बाद तुम सो जाओ। ये है रात भर का वजीफा जो तुमको तरतीब से करना है। मैं इसलिए ऐसे बताई हूं ना कि सब इबादत का मजा मिल गया एक ही रात में। शुरू वक्त में रात के शुरू हिस्से में तुम नमाज पढ़ लिए, फिर उसके बाद तुम सो गए, सोना भी इबादत बन गया। अल्लाह ताला से नियत कर लो कि अल्लाह रात तूने सोने के लिए बनाई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तेरे इस हुक्म पर अमल कर रही है अल्लाह, तो अल्लाह ताला सोना भी हमारा इबादत बना देंगे। अब उठे, सो भी लिए, नमाज भी पढ़ लिए, सहरी भी कर लिए, सहरी करते करते तस्बीह भी पढ़ लिए, तस्बीह के बाद कुरान भी पढ़ लिए, कुरान के बाद फिर नमाज पढ़ लिए, उसके बाद दुआ कर लिए। हर तरीके की इबादत एक रात में हम कर लिए। नमाज, तस्बीह, कुरान, इबादत में यही सब चीजें तो आती हैं, तो हम हर तरीके की इबादत कर लिए। अब उसके बाद सो जाओ और दूसरे दिन का तो तुम्हारा रोजा है। अल्लाह ताला मैं जो बताई हूँ हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी मखसूस दुआओं में हम सबको याद रखें। और मैं जो तरीका बताई हूँ इस वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जितने लोगों को शब बरत की रात गुजारने के बारे में मालूम पड़े और जितने लोग अमल करेंगे सबका सवाब तुमको मिलेगा। तुम पहुँचाने वाले अगर बन गए, जरिया बन गए, तो सबका सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हमारे नामे अमाल भर जाएंगे नेकियों से, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अमल करेंगे सब लोगों के अमल करने का सवाब तुमको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। आप लोगों से मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को सुनें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं और बराए मेहरबानी बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे। क्योंकि जो बातें कुरान हदीस से मनकूल है, साबित है, मैं वही बताऊंगी, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बताती। तो बेहतर ये है कि मैं आसान तरीके से, आसान जुमलों में आप लोगों तक मेरी बात को पहुंचा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।